جہنم کی آگ یہ محسوس کیا کرتے تھے، لیکن یہ خدا سے پیار کرتے تھے، یہ خدا سے ڈرتے تھے اور بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ لیکن جو حال سارے ملک کا ہوا، اسی میں یہ چاروں نوجوان بھی اسیر ہو کر ہتھ کڑیوں میں ضلالت کے ساتھ، کہہ لیجئے ماڈرن لینگویج میں کہ they were kidnapped، ان کو پکڑ لیا گیا اور ان کو گھسیٹ کر ان کی عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو ایک دوسرے ملک میں، بابل میں، جو ماڈرن عراق ہے، جہاں پر بت پرستی اس وقت ہوتی تھی۔ نبوکت نظر ان کا بادشاہ تھا جو نبو کی، دیوتا کی، بے دین چیزوں کی یہ پیروی کیا کرتے تھے۔ وہاں زندہ خدا کی کوئی پرستش نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ لوگ وہاں پر پہنچا دیے گئے۔ in a strange land، جہاں نہ ان کی زبان اپنی، نہ ان کے پاس آزادی، نہ ان کے پاس پولیٹیکل انفلوئنس، نہ ان کے پاس اکانومی، نہ ان کے پاس گرجا یا ہیکل یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آج پاکستان کے نوجوانوں کی شاید اسی قسم کی صورتحال ہے۔ ہم کڈنیپ تو نہیں ہوئے، لیکن ہم منارٹی میں ہیں، جیسے ان نوجوانوں کی کمیونٹی مائنورٹی میں تھی۔ میجورٹی کا مذہب اور تھا، ان کے دیوتا اور تھے، ان کا مذہب اور ان کے خیالات اور ان کی ساری باتیں مختلف تھیں، اور وہ یہودیوں کو حقارت سے دیکھتے تھے۔ ان کو ذلیل کر کے لے گئے تھے۔ ان کے بادشاہ کی انہوں نے آنکھیں نکال دی تھی، اس کے بیٹوں کی آنکھیں نکال دی تھی۔ اور جب یہ وہاں پر پہنچے تو ہم دیکھتے ہیں دانیل کے بارے اور اس کے چاروں دوستوں کے بارے میں کہ وہ بٹر نہیں تھے، تلخ نہیں تھے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے ہم تو آلریڈی کہتے تھے ان کو توبہ کی جائے، ہم یہاں پر اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں آئے۔ انہوں نے اس صورتحال کو، اس چیلنج کو قبول کیا، بجائے اس کے کہ اپنے پیرنٹس پر، اپنے آبا و اجداد پر، ان کے گناہوں پر، ان کی صورتحال پر یہ الزام دیتے، یہ ان کو کوستے رہتے اور یہ تلخ ہو جاتے اور یہ احساس کمتری میں پڑ جاتے۔ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوچ لیا کہ ہم اس ملک میں زندہ خدا کی خدمت کریں گے، یہی چمکیں گے، یہی خداوند کے نام کو جلال دیں گے۔ میرے نوجوان عزیز دوستو، stop blaming other people اور اپنی صورتحال کو ایکسپٹ کیجئے، ریلیکس ہو جائیے۔ سوچئے جس طرح ان نوجوانوں نے سوچا کہ خدا، زندہ خدا ان کے ساتھ اسیری میں گیا اور خدا ان کے ساتھ تھا۔ آج خداوند زندہ خدا ہمارے بھی ساتھ ہے اور ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلی بات، ہمیں اپنی صورتحال، اس چیلنج کو قبول کر لینا چاہیے۔ نمبر 2، جب یہ وہاں پر پہنچے تو ان کے سامنے کچھ چیلنجز تھے، اور وہ چیلنج کیا تھے؟ نمبر 1 نوٹ کر لیجئے۔ فرسٹ چیلنج، we will stand for the living Lord whatever comes۔ ہم زندہ خدا یہوہ کے لیے کھڑے رہیں گے۔ نمبر 2، ہم اس کی گواہی کے چیلنج کو قبول کریں گے کہ یہ ملک جہاں تاریکی اور بت پرستی اور بے دینی ہے، اس جگہ پر ہم اپنے زندہ خدا کی گواہی دیں گے۔ خدا ہمیں کسی مقصد کے لیے لے آیا۔ تیسرا چیلنج،
ان کے لیے پاک رہنے کا چیلنج. We will keep our lives pure. دیوتاؤں سے، گناہوں سے، اس ملک کے کلچر سے ہم ایڈجسٹ بھی کریں گے، ہم یہاں رہیں گے بھی، ہم اس ملک کے لیے کام بھی کریں گے، کنٹریبیوٹ بھی کریں گے، سوسائٹی کے لیے برکت بھی بنیں گے، یہاں پر زندہ خدا کے نام کو جلال بھی دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی کو یسوع مسیح کے لیے پاک رکھیں گے اور گناہوں سے اپنے آپ کو ناپاک نہیں کریں گے. یہی چیلنجز آج ہمارے لیے بھی ہیں. خدا نے ہمیں اس ملک میں رکھا ہوا ہے not to just spend our lives in the church. صرف یہیں بیٹھ کر اور صرف کرسچن ایکٹیویٹیز میں ہم اپنی زندگی کو صرف نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے زندہ خداوند کے لیے جو پاک ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کی منادی کوٹھوں میں، بازاروں پر، سڑکوں میں، مارکیٹ میں، جابز پر اس کی گواہی دینی چاہیے، کیونکہ وہ خوبصورت ہے، وہ زندہ ہے، اس جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں. یسوع مسیح کے بارے میں چند ایک باتیں ایسی ہیں جو کہیں اور پائی نہیں جاتی ہیں. And it makes me so proud of Jesus Christ. یسوع مسیح کے بارے میں پہلی بے مثال بات کہ یسوع جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں. اس کے بارے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح یسوع پیدا ہوا اس طرح دنیا کا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا. یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس طرح کا دعویٰ اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. دوسری بات، صرف یسوع ہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. یسوع سن لیس مین ہے، اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، وہ پاک شخص ہے، اس لیے مجھے اس سے شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ خوبصورت ہے، وہ پاک ہے، اور اس کی ذات کے اندر، سوچ کے اندر، رویوں کے اندر، کام کے اندر کسی چیز میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے I am so proud of Jesus Christ. تیسری بات جو یسوع مسیح کے لیے صرف اسی کے لیے کہی جا سکتی ہے، اس کی موت بھی کفارے کی موت تھی، دوسروں کے لیے تھی، صلیبی موت تھی. اور پھر چوتھی بات جو یسوع مسیح کے لیے عجیب ہے اور ہمیں دلیر کرتی ہے، ہمیں فخر دیتی ہے، اور وہ یہ ہے انسان کی تاریخ میں صرف ایک شخص ہے جو تیسرے دن مردوں میں سے بڑی قدرت کے ساتھ، جلال کے ساتھ وہ جی اٹھا ہے اور آج بھی زندہ ہے. اس جیسا اور کوئی نہیں ہے. مجھے یاد ہے جب ہمارے بچے اسکول جایا کرتے تھے یہاں پاکستان میں، ان کے سارے دوست جو تھے وہ مسلمز تھے. وہ جب بچوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ بچے کرسچنز ہیں، تو ایک دن میرا بیٹا اور میری بیٹی مجھے آ کر کہتے ہیں